جس ایمان کے ہم دعوے دار ہیں مومن ہونے کے، وہ کچھ اور ہے۔ ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ ہم نے سنی سنائی باتوں کو بس سن کے رکھا ہوا ہے، ہم اس کی طرف گئے ہی نہیں، ہم نے اس کو تلاش ہی نہیں کیا، ہم نے اس کی پہچان حاصل ہی نہیں کی۔ ہم ہر ایک منظر کے پیچھے اسی کو دیکھتے ہیں، ہمارے قلب کے اندر اس کی ذات ہم سے کلام کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کیا؟ ہم اس کے وہ احکامات جو ہمیں اس کیفیت کی طرف لے آئیں گے، ہم ان سے پس و پیش کرتے ہیں۔ اس کو ایمان کہیں گے کیا آپ؟ مومن کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن آپ کو اس کی وضاحت بتاتا ہے۔ سورۃ عنکبوت، کیسے اللہ نے شروع میں اس دنیا کا احوال بتایا، دنیا کے لوگوں کے رشتوں کا بتایا، حقیقت بتائی، مکڑی کا ایک گھر اس کی مثال دی، اور یہ بتایا کہ مکڑی کا گھر جو ہے کمزور ترین گھروں میں، اس کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو مار کر گھر سے نکال دیتے۔ تو وہ محبتیں، وہ تعلق، وہ رشتے حقیقت میں یہ ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے اور انہی رشتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں، یہ ایسے رشتے ہیں۔ مختلف قوموں کے حوال بتائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر جو آخری بات بتائی جا رہی ہے، جو آخری آیت آ رہی ہے، اللہ اس آیت میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری راہ میں، ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے اپنے راستوں، ہم ان کو اپنے راستوں پر لے آئیں گے، اور بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی بندگی اس انداز سے کرتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ محسنین وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی بندگی ایسے کریں گے۔ ہر لمحہ بندگی ہے، ہر عمل بندگی ہے مومن کا۔ گویا وہ ایسے جئیں گے، گویا وہ ایسے کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، وہ اپنے معمولات زندگی کریں گے کہ گویا اللہ کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہ آئی تو یہ کیفیت ضرور ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جو اس کیفیت میں رہ کر جو عمل کرے گا وہ عمل احسان کہلائے گا، اور کرنے والا محسن کہلائے گا، اور اس کی جمع محسنین ہے۔ ہم تمہیں ان راستوں پر چلائیں گے، وہ راستے تمہیں ہماری طرف لائیں گے۔ جو اندر کی باطنی آنکھ ہے وہ اس ذات کو محسوس کر لیتی ہے۔ پھر جب وہ اس ذات کو محسوس کر لیتی ہے تو پھر یہ حاضر اور موجودات کی دنیا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی، اسے پریشان نہیں کرتی۔ پھر ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں رہتا۔ کس چیز کا خوف، کس چیز کا غم؟ کتنی بڑی سعادت، کتنے بڑے مرتبے سے ہم نے خود کو اندھا رکھا ہوا ہے اور محروم رکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ دنیا کا دھوکہ اور آزمائش ہے، جس میں رکھ کر مجھے آپ کو آزمایا گیا کہ انہی منظروں میں کھو کے رہتے ہو یا ہماری طرف لوٹ کر آتے ہو۔ دعویٰ ہے ایمان کا، وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں حقیقت سے آشنا نہیں رکھا گیا، ہمیں چیزوں کو سرسری بتایا گیا۔ جب تک آپ خود تلاش نہیں کریں گے، خود نہیں ڈھونڈیں گے اس قرآن سے، وہ آگہی حاصل کریں، ڈوب جائیں اس کے اندر، آپ کو ضرور اندر سے روشنی ملے گی اور آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے سفر میں شامل ہو جائیں، پھر موقع نہیں ملنا۔